بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول النبي الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، جس اللہ نے بار بار ہمیں اپنی یاد کی، ذکر کی، دین کی فکر کی، اعمال کی فکر کی، اعمال کی درستی کی، اعمال کی سیکھنے کی اور محنت کرنے کی، اپنی ذات پہ اور لوگوں پہ اکٹھا ہونے کی سعادت نصیب فرمائی. یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے، بہت بڑی خوش نصیبی ہے. جب دنیا دار لوگ کسی ٹریڈ میں اکٹھے ہوتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے آپس کے مذاکرے اور مل جول ہے. اسی طرح شادیوں میں، فنکشنز میں رشتہ دار ملتے ہیں تو بڑی خوشیاں ہوتی ہیں کہ ملاقات ہو گئی. اسی طرح ہی کچھ فوتگیوں میں بھی ملاقاتیں ہو جاتی ہیں تو ایک بہانہ فوتگی کا بھی ہوتا ہے. اسی طرح ہی سیر و تفریح میں لوگ جاتے ہیں تو وہاں بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں. تو ملاقاتیں ایک دنیاوی غرض سے ہوتی ہیں. یہ ہمارا ملنا خالص اللہ کے لیے ہے، خالص اللہ کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، آپ کے اتباع کے لیے، دین کے سیکھنے کے لیے. یہ بڑی سعادت ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کام میں جوڑا ہوا ہے. ہمیں بظاہر اس کا نفع اتنا نظر نہیں آتا، لیکن یہ نفع ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھروں میں برکت کی صورت میں، اولاد میں نیکی کی صورت میں، اور انشاءاللہ جب روح نکلنے کا عمل ہوگا تو پتہ چل جائے گا کہ کتنی بڑی دولت اکٹھی کر لی. اور پھر انشاءاللہ آگے کی زندگی، برزخ کی، حشر کی زندگی اور جنت کی زندگی میں پھر خبر ہوگی کہ کتنی بڑی دولت اکٹھی کرتے تھے. جنہوں نے دنیا کی دولتیں اکٹھی کی وہ تو دنیا میں ہی چھوڑ کے آ گئے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں، سب کچھ ان کا یہی رہ گیا. کوئی پی ایچ ڈی کر لے، جڑی مرضی ڈگریاں کر لے، اس کی ڈگری دنیا میں رہ جاتی ہے، اس کا نام دنیا میں رہ جاتا ہے، اس کا بنا ہوا مکان اس کا مکان نہیں رہتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. فقہا نے عجیب بات لکھی ہے کہ زکوٰۃ جو ہوتی ہے نا، وہ ایسے آدمی کو دی جا سکتی ہے کہ جسے ملکیت بنایا جائے نا. جو آدمی مر جائے اس پہ کفن پہ زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لگایا جا سکتا. میری بات کو ذرا غور سے سنیں. یعنی کفن جو ہے نا زکوٰۃ کے پیسے سے نہیں، اس کی ملکیت ہی نہیں ہے، وہ مر چکا ہے، کفن بھی اس کا اپنا نہیں ہے. ہمیں کتنا کچھ ہم نے اپنا بنایا ہے لیکن ہمارا نہیں ہے. ہم نے بہت کچھ اپنا بنانے کی کوشش کی لیکن اس میں کچھ بھی ہمارا نہیں ہے. یہ سب کچھ ہم چھوڑ کے جائیں گے. میں نے اپنی زندگی میں بڑے جھگڑے جائیدادوں کے دیکھے، بھائیوں کے بہنوں کے بہت جھگڑے دیکھے، ماؤں کے مرنے پہ، بیٹیوں اور بہوؤں کے اس پہ کپڑوں پہ اور زیورات پہ جھگڑے دیکھے. ارے یہ جو علم ہے، یہ جو معرفت ہے، یہ جو اللہ کا تعلق ہے، یہ جو دین کا سیکھنا ہے، یہ تقسیم نہیں ہوتا، یہ بلکہ اپنے ساتھ بھی جاتا ہے اور پیچھے برکتیں بھی چھوڑ کے جاتا ہے. اور جن کو آپ نے سکھایا ہے وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنتے رہتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جنہیں دنیا چھوڑ کے چلے گئے، آپ وہ دنیا استعمال کرتے ہیں تو آپ کے کھاتے میں بعض کا گناہ بھی آ جاتا ہے.
تو یہ بڑا سعادت ہے، سعادت مند ہے، خصوصاً وہ لوگ جو اس کا بندوبست کر رہے ہیں۔ اللہ انہیں بہت اجر دے، بہت اجر دے۔ یاد رکھیں دین کی جو محنت ہوتی ہے نا، اس کی برکت سے اللہ دنیا کی مصیبتوں کو ٹالتے ہیں۔ ہمارے بزرگ حضرات فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو تھکا لو، اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو تھکاؤ گے تو اللہ دنیا کی تھکاوٹ سے بچا لیں گے۔ اور جو یہاں تھکے گا نا اللہ کے راستے میں، میدان محشر میں نہیں تھکے گا۔ تو یہ بھی بہت بڑی شہادت ہے، اس لیے گزارش کی کہ اس کو معمولی نہ سمجھا جائے، اس کو عارضی بھی نہ سمجھا جائے۔ ایک ہوتا ہے معمولی سمجھنا، خیر ہے جی کوئی بات نہیں، ایک ہوتا ہے عارضی، نہ یہ معمولی ہے نہ یہ عارضی ہے، یہ بہت بڑا اور دائمی ہے جو ہمیشہ ساتھ رہے گا۔ جیسے حدیث میں ایک روایت آتی ہے کہ جب بندہ قبر میں جائے گا نا تو پریشان سا ہو جائے گا، یہ کیا ہوگا میرے ساتھ، ایسا لگے گا جیسے سورج غروب ہونے کا وقت ہے نا۔ منکر نکیر آئیں گے، سوال جواب ہو جائیں گے، جنت دکھا دی جائے گی، جہنم سے بچنا بھی دکھا دیا جائے گا۔ تو اس سے خیال آئے گا کہ میں گھر والوں کو اطلاع دوں، تو اسے بتایا جائے گا اب نہیں جا سکتے۔ تو اکیلا سوچا پریشان ہوگا، تو اتنی دیر اس کی قبر اتنی منور ہو جائے گی کہ دن میں سورج بھی اتنا چمکتا نہیں ہے۔ اور ایک خوبصورت نوجوان، خوبصورت دلکش محبت والا اسے سلام کرے گا، تو اسے کہے گا تو کون ہے، اتنا پیارا ہے، دل تیری طرف جا رہا ہے، تیرا اتنا نور ہے کہ ساری قبر منور ہوگی۔ تو وہ کہے گا میں تیری تلاوت قرآن ہوں جو تو تنہائیوں میں وقت دیتا تھا، آج تو تنہا نہیں ہے، آج میں تیرے ساتھ ہوں۔ اور یہ نور اور یہ روشنی عارضی نہیں ہے، اب دائمی ہے، جب تک تو قبر میں رہے گا میں بھی ہوں، یہ نور بھی رہے گا قرآن کا۔ اور فکر نہ کر، جب تو میدان محشر میں جائے گا تو میں تب بھی تیرے ساتھ ہوں گا، جب تیرے اعمال تولے جائیں گے، تیرا حساب ہوگا تو میں وہاں کھڑا ہو جاؤں گا۔ پھر جب تو جنت کی طرف جائے گا، پل صراط پہ آئے گا تو لوگ گر رہے ہوں گے، جل رہے ہوں گے، ٹوٹ رہے ہوں گے، میں تیرے ساتھ پکڑ کے تجھے جنت پہ لے کے جاؤں۔ یہ تو جنت والے ساتھی ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ جن کے ساتھ تعلق ہے اللہ کی نسبت سے، کوئی دنیا کا لین دین ہی نہیں ہے، صرف اللہ کے لیے محبت ہے، دیکھا بھی نہیں، علاقہ بھی نہیں، رشتہ داری بھی نہیں، کوئی واقف کاری بھی کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ محبت اتنی ہے جیسے ماں باپ سے یا بہن بھائیوں سے بھی اتنی، اس سے بھی زیادہ محبت۔ یہ محبت اللہ کی محبت ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے میدان محشر میں 50,000 سال کا دن، سورج 1 میل کے فاصلے پہ، ننگے بھوکے پیاسے پریشان، زمین تانبے کی طرح گرم اور پسینے سے ڈوبے ہوئے، بعض ٹخنوں تک، گھٹنوں تک، ناف تک، کندھوں تک، بری حال میں، اور جو جس گناہ کی حالت میں مرے تھے اس گناہ کی حالت میں اٹھائے جائیں گے، اسی حلیے میں اٹھائے جائیں گے، اسی حالت میں اٹھائے جائیں گے۔ کتنی بری حالت ہوگی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اللہ نے رشتے بھی گن دیے، بھائی بہن، ماں باپ، بیوی بچے، دوست احباب سب چھوڑ دیں گے۔ آواز لگائی جائے گی وہ لوگ کہاں ہیں جو اللہ کے لیے محبت کرتے تھے۔ تو اس مجمع میں کچھ لوگ وہ جو ہوں گے جن کا مجمع بہت زیادہ ہوگا، اس اعتبار سے تھوڑے ہوں گے، ورنہ تو کافی لوگ ایسے ہیں الحمدللہ ہر دور میں، تو کھڑے ہو جائیں گے تو کہا جائے گا تمہارا نہ حساب ہے نہ کتاب ہے، نہ تمہارے لیے مشکل ہے، چلو جاؤ جنت چلے جاؤ، اس لیے کہ تمہاری نسبت، تمہارا تعلق اللہ سے تھا۔ ایک حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مخلوق کے اعمال میں سب سے زیادہ پسند وہ عمل ہے جو اللہ کی نسبت سے کیا جائے۔ نہ آپ مجھے جانتے ہیں نہ میں آپ کو جانتا ہوں، نہ کوئی ہماری رشتہ داریاں ہیں، ایک محبت اللہ کے لیے ہے کہ آپ دین سیکھ لیں۔ الحمدللہ ہم بھی جب کالج سے دین سیکھنے کی ترتیب آئی تو کچھ نہیں آتا تھا، علی بات کہا بھی نہیں آتی تھی، کچھ دنیا کی جو تعلیم تھی دین کا کچھ نہیں آتا تھا، کبھی ادھر داخل ہوتا، کبھی اس سے پڑھتا، کبھی اس سے پڑھتا، پھر چھوٹ جاتا۔ ابتدائی کتاب میں 1975-76 میں شروع کی، دیوبند کے ایک بڑے عالم تھے
حضرت انبشر کشمیر رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھے تھے، ابتدائی کتابیں ان سے پڑھی، پھر پڑھی جمال القرآن، پھر چھوٹ گیا، پھر داخلہ ہوا، پھر چھوٹ گیا، لیکن کرتا ہی رہا، مطالعہ بھی کرتا رہا، پڑھتا ہی رہا۔ پھر ایک دن اللہ نے شہادت دے دی کہ دورہ حدیث بھی مکمل ہو گیا الحمدللہ۔ تو بھی میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اس کو چھوڑے نہیں، معمولی نہ سمجھیں، یہیں سے چلتے چلتے ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ اللہ آپ ان لوگوں میں شامل فرمائے گا جنہوں نے یہ علم حاصل کر لیا، اور اگر زندگی میں نہ ہو سکا تو میدان محشر میں ضرور اللہ انہی کے ساتھ کھڑا ہوگا، اس لیے کہ ہم اسی گروہ میں ہیں، اسی قافلے میں ہیں۔ قافلہ تو ایک ہے نا، کچھ آگے ہیں کچھ پیچھے ہیں، قافلہ تو ایک ہے نا۔ اور اس قافلے کے سردار سید الابرار، نبیوں کے سردار، امام الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہے۔ تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ نے یہ کورس ختم کرایا، اور خصوصاً زیادہ تو حق ان کا جو اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اہتمام ہونے کی وجہ سے لوگوں کو ایک نفع ہوتا ہے، اگر اہتمام نہ کیا جائے تو لوگوں تو ہوتی ہے طلب، لیکن ترتیب کوئی نہیں ہوتی۔ اس دور میں تو پیسے کے بغیر کوئی بات بھی نہیں سنتا، یہ بہت بڑی شہادت ہے۔ اگلی بات چلتے ہیں جی، یہ سارا کچھ کیوں کر رہے ہیں ہم؟ اس لیے کہ ہماری زندگی میں دین زندہ ہو جائے، ہمارے گھروں میں دین زندہ ہو جائے، ہمارے ماحول میں دین زندہ ہو جائے، ہماری اولادوں میں دین زندہ ہو جائے، اور ہمارے ترتیب سنت پہ آ جائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے، اور اللہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام، جو زندگی، جو ترتیب لے کے آئے تھے ہمیں نصیب ہو جائے، پھر دنیا سے جانے کا جو وقت ایک مشکل وقت ہے وہ آسان ہو جائے، اس دن کامیابی کا دن ہو، کامیابی کا دن ہو۔ یہ جو آیت ہے نا سورہ فتح، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو اس کے مختلف قول ہیں، کوئی ایک قول نہیں ہے، اس کی تفسیر مختلف جگہوں پہ ہے۔ تو بعض نے بھی لکھا ہے کہ جب انسان کی روح نکلنے کا وقت آتا ہے تو اسے بھی کہا جاتا ہے چل نکل، اب تیرا رب تجھ سے راضی ہے، اس کے بندوں میں شامل ہو جا، اس کی جنت میں داخل ہو جا۔ تو اللہ کی طرف سے یہ معجزہ سنا دیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری محنت ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے، ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے۔ اللہم احیینا مسلمین وامتنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہ نیک لوگوں کے ساتھ رکھ، نیک لوگوں کے ساتھ موت دے اور نیک لوگوں کے ساتھ اٹھانا۔ تو یہ جو کورسز، یہ ساری ترتیب ہیں، کچھ دنیاوی عمارت جیسے سلائی کا ہے، تو تاکہ ایک اپنے گھر کا نظام بھی اچھا بن جائے۔ عموماً جو درزیوں سے عورتیں کپڑے سلاتی ہیں تو کسی کا گلا بہت بڑا ہوتا ہے، کسی کے بازو غلط ہوتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ خود بھی آ جائے گا، اور بچوں کے لیے آسانی سہولت بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس میں بھی دین کی نیت رکھیں کہ میرا لباس ایسا اچھا لباس ہو کہ لوگ اسے دیکھیں کہ مسلمان بچی کا لباس ایسا ہوتا ہے۔ اس طرح باقی احکامات ہیں، حجاب ہیں، اتنی ایسی بچیاں جو پردہ کرتی ہیں لیکن پردے کے اعمال نہیں جانتی، ترتیب نہیں جانتی۔ اسی طرح ہی ہمارے ہاں تو فوجیاں ہوتی رہتی ہیں لیکن دین کے مطابق نہ تمارداری ہوتی ہے، نہ تہذیت ہوتی ہے، نہ وہ اعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی یہ ساری اس لیے ہے کہ ہم یہ دین کو پالیں، دین ہمارے اندر آ جائے اور علم کے ساتھ آئے تاکہ عمل کرنا آسان ہو، اور پھر جو ہمارا جانے کا وقت ہو وہ ہماری عید ہو۔ جیسے آج آپ کو خوشی ہے کہ آپ کا کورس مکمل ہو گیا ہے نا، خدا را اللہ اکبر، ساری دنیا میں بچپن سے لے کے بے شک ایک آدمی 100 سال کا ہو جائے، جتنی خوشیاں تھیں نا، جتنی راحتیں تھیں، نعمتیں تھیں، ساری اکٹھی کی جائے نا، تو بھی جو موت کے وقت کی خوشی ہے اس کو نہیں پا سکتی۔ وہ عیدوں کی عید ہوتی ہے، وہ خوشیوں کا میلہ ہوتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، اپنے اس سے خوش ہوتے فرماتے اللہ تیری موت کو ہزاروں عیدوں کے برابر کرتے۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنا اچھا وقت ہوتا ہے۔ بظاہراً رو رہے ہوتے ہیں گھر والے کہ جا رہا ہے، لیکن جانے والا نہیں رو رہا ہوتا، اس کو تو سمجھ نہیں آتی کہ سینہ چیٹ کے بتایا کہ مجھے آج خوشی ایسی ہے جو میں نے سنی بھی نہیں تھی۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ آپ سلم روزہ اطہر میں ہی تشریف فرما ہوتے ہیں، درمیان کے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، رسول اللہ کی زیارت ہوتی ہے، سلام دعا ہوتی ہے،
اور اس کے بعد فرشتے اتنے محبت سے لے کے جاتے ہیں جیسے ایک دلہن ہے نا، اس کو لے کے کس طرح جایا جاتا ہے VIP انداز میں. فرشتے کہتے ہیں چل 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 چل، تیرے رب نے تجھے آج بلایا. 500 فرشتے آسمان دنیا پہ جاتے ہیں، جو آگے جبرائیل امین 70,000 فرشتوں کے ساتھ انتظار کر رہے ہوتے ہیں. وہاں سے وہ لیتے ہیں 7ویں آسمان سدرۃ المنتہا تک. پھر جبرائیل امین رک جاتے ہیں کہ رسول اللہ جب آئے تھے تو میں یہاں رک گیا تھا، رسول اللہ بھی معراج پہ اکیلے گئے تھے، آج تو بھی اپنے رب کے پاس تھا. اسی نبی کا امتی ہے. پھر اللہ کی بارگاہ میں روح پیش ہوتی ہے. اللہ مجھے بتاؤ، جب چھوٹا بچہ پہلے دن سکول سے آتا ہے تو ماں بے چینی سے بچے کو دیکھ رہی ہوتی ہے، جو ہی نظر آتا ہے بھاگ جاتی ہے نا، سینے سے لگا لیتی ہے. وہ روتا بھی ہے، کبھی ہنستا بھی ہے، تو اسے اٹھا کے سینے سے لگا کے اس کے شوز اتار دیتی ہے، اس کی جرابیں اتار دیتی ہے، اسے پیار کرتی ہے، اسے کھلا دیتی ہے، اسے پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا. یہ تو چھوٹی سی بات ہے. جب اللہ کے سامنے انشاءاللہ جائیں گے تو اللہ میری بندی آ گئی، اس نے بڑے غم دیکھے تھے، بڑے دکھ دیکھے تھے، بڑے لوگوں کے تانے سہے تھے، اسے بڑی مشکلات آئی تھی، بیماریوں نے توڑ دیا تھا، نفس کے تقاضے ختم ہو گئے تھے، حرام سے بچنے کے لیے، حلال کو اپنانے کے لیے بڑی مشکلات دیکھی تھی. اس نے میرے لیے بڑے سفر کیے تھے، اس نے میرے لیے بڑی لان تان سنی تھی، بڑے تانے سنے تھے، لوگوں کی نظروں میں گر گئی تھی. آج میری بندی کا اعزاز و اکرام ایسا ہوگا کہ فرشتے بھی اس پہ فخر کریں گے. اللہ فرمائے گا آج میری بندی، آج دیکھ تیری ماں نے بھی تیرے ساتھ وہ محبت نہیں کی جو میں تیرے ساتھ محبت کروں گا. لے میرا دیدار کر، میری تجلیوں کو دیکھ، میرے نور کو دیکھ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جسے دنیا میں کوئی بات نہیں کرتا تھا، جسے حقیر سمجھا جاتا تھا، جسے کہا جاتا دقیانوس ہے، اسے کیا پتا جی دنیا کیا ہوتی ہے، اسے کیا پتا فیشن کیا ہوتا ہے، کپڑے کیا ہوتے ہیں، اسے کیا پتا گھر کیسے سجایا جاتا ہے. آج اس کے لیے آسمان دنیا سے لے کے عرش معلیٰ تک سجایا گیا ہے کہ اللہ کا مہمان آ رہا ہے، رسول اللہ کی بیٹی آ رہی ہے. آج اس کا اعزاز ایسا ہے، اور یہ اعزاز ختم نہیں ہوگا. قبر میں آ کے جنت کے باغوں میں باغ بن جائے گی، اور جب میدان محشر میں اٹھایا جائے گا تو لوگ تڑپ رہے ہوں گے، پھڑک رہے ہوں گے، چیخ رہے ہوں گے، اس کو کوئی دکھ نہیں ہوگا، درد نہیں ہوگا. میں پہلے بھی ایک دفعہ سنایا تھا کہ میں نے 2 دفعہ میدان محشر خواب میں دیکھا. تو ابھی جو لاسٹ میں ایک دفعہ میں دیکھ رہا تھا تو میدان محشر میں نے دیکھا کہ افراتفری مچی ہوئی ہے، بہت زیادہ نا گھبراہٹ ہے، لوگ بھاگ رہے پھر رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ نیک لوگوں کو ڈھونڈو، نیک لوگوں کو ڈھونڈو، ان کے پاس جاؤ، آج وہ کام آ جائیں گے. اللہ اکبر. آج جو لوگ منہ نہیں لگاتے، دقیانوس سمجھتے ہیں، غریب سمجھتے ہیں، بے وقوف سمجھتے ہیں، جاہل سمجھتے ہیں کہ انہیں عقل ہی نہیں ہے، انہیں دنیا کا ہی نہیں پتا، کل ان کی عقل خود ماری جائے گی. وہ کہیں گے وہ کہاں گے، وہ لوگ ڈھونڈیں گے، اور اللہ اتنا اعزاز دے گا، اللہ اتنی عظمت دے گا، کہے گا وہ میری بندی، وہ میرے بندے، میں تجھے اجازت دیتا ہوں کہ جو بھی ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوا، اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم جا رہا ہے، بیڑیاں پہن لی ہیں، 70 گز زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے، چل میں نے تجھے اجازت دیا، جس پہ ہاتھ رکھے گا اس کو جنتی بنا دیا جائے گا. اتنی بڑی اعزاز ہے یہ دین، یہ دنیا کی عارضی چیزیں نہیں. ہاں عہدہ ہے نا تو آدمی کو سلوٹ مارے جاتے ہیں، وہ عہدے سے چلا جائے تو پوچھتا بھی کوئی نہیں ہے، وہاں آئے تو دروازہ بھی کوئی نہیں کھولتا. لیکن دین ایک ایسا ہے کہ جو اللہ دروازہ کھولتا ہے وہ کبھی بند نہیں ہوتا. تو جی بہت بڑی اعزاز ہے. اللہ یہ جو سیکھنے کا عمل ہے نا، اس کو اس حد تک نہ رکھے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ علم جو ہے نا جب حاصل کیا جاتا ہے تو عمل کو آواز دیتا ہے. علم عمل کو آواز دیتا ہے کہ بھی میں آ گیا ہوں، تو بھی آ جا عمل کر. تو جب عمل نہیں آتا تو علم واپس لوٹ جاتا ہے.
آج یہ جو حالات خراب ہے نا امت کے، یہ وجہ ہے۔ علم واپس چلا گیا، مطالعہ رہ گیا ہے، تاریخ رہ گئی ہے، حقیقت نہیں ہے۔ علم تو ایک حقیقت کا نام ہے، علم تو ایک مقصد کا نام ہے۔ مقصد کی طرف جب بھی کوئی چیز سیکھی جاتی ہے اس نیت سے کہ اس کو میں کروں گا، اگر مطالعے کے لیے یا اپنی شہرت کے لیے، تو وہ تو علم نہیں ہے، یہ تو خبریں ہیں جیسے ہم خبریں سنتے ہیں نا، تو یہ بھی خبریں ہی بن گئی ہیں۔ علم تو وہ ہے کہ جو اس کو روبرو کر دے۔ حضرت سید علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے سامنے جنت کر دی جاوے اور جہنم کر دی جائے تو میرے ایمان میں، میرے یقین میں، میرے اس میں 1% نہ کمی آئے گی نہ اضافہ ہوگا۔ میں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے سنا وہ میرا یقین بن گیا۔ اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تو یہ نہیں ہے کہ اس میں کمی تھی، وہ ایسا ہی ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھنے پہ اتنا یقین ہے جتنا رسول اللہ کی بات پہ یقین ہے۔ یہ ہے ایمان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے جب واپس آئے تو آپ نے فرمایا کہ میں مسجد اقصی گیا تھا، تو مسجد اقصی تو کئی مہینوں کا رستہ تھا، اس زمانے میں گھوڑے تھے، خچر تھے، اونٹ تھے، تو انہوں نے تو کھپ ڈال دی کہ چلو ہمارے ہاتھ آ گیا نا، اب تو خوب مسلمانوں کو لتا رہیں گے۔ تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے، کہا کہ کوئی شخص رات میں مکہ سے جائے، بیت المقدس جائے، وہاں سے واپس آئے، صبح سے پہلے آ جائے، ہو سکتا ہے؟ تو بکر صدیق نے فرمایا ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ ان کا بس تیرے دوست نے کہا۔ تو حضرت بکر صدیق نے فرمایا اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے، اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے، یہ یقین ہے، یہ صدیق ہے جس نے تصدیق کر دی۔ تو یہ جو آپ سیکھ رہے ہیں نا، سیکھنے کا مقصد یہ ہے کہ میں عمل کروں، مجھے آئے گائے نا۔ انشاءاللہ یہ جو آپ کو کورسز کرائے جا رہے ہیں نا، جتنے، یہ ساری کتابوں صورت میں جلدی آ جائیں گی۔ کچھ میں تو چلا گیا تھا حرم، تو کچھ یہ ہوا، کچھ چھوڑی نالاکی بھی ہوئی، تو انشاءاللہ یہ سارے جتنے کورسز ہیں، سوم کے، میت کے، حجاب کے، یہ سارے کتابی صورت میں مذاکرات کی ترتیب کے ساتھ چھپ کے آ جائیں گے، جس کو آپ خود بھی پڑھیں، دوسروں کو دعوت بھی دیں، اور آپ کے جو کورسز ہوں گے اور آسان بھی ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ باقی بھی ماشاءاللہ تجوید کی ترتیب چل رہی ہے۔ وہ بچیاں جو علی باتا بھی نہیں پڑھ سکتی تھی، اتنی خوبصورت قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، یہ کورسز کی برکت ہے۔ اسی طرح حفظ کی جو کلاسز چل رہی ہیں مدینہ یونیورسٹی کی، تو ماشاءاللہ بوڑھی عورتیں بھی کتنے سپارے حفظ ہو گئے، اور انشاءاللہ یہ کرتے اگر دنیا سے چلی گئی تو میدان محشر میں حافظ قرآن میں کھڑی ہوں گی۔ تو آپ کو پتا سب سے پہلا حافظ قرآن کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بھی کتنی بڑی نسبت ہے۔ یہ جو کورسز لگتے ہیں چھوٹے چھوٹے، یہ چھوٹے نہیں ہیں۔ دیکھیں اینٹ، ایک چھوٹی اینٹ کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن اینٹیں جمع ہو کے مکان بنتا ہے۔ ریت کے ذرات چھوٹے سے ہیں، کتنا بڑا ایک کام کر جاتی ہے۔ تو چھوٹا نہ سمجھے اپنے اس کام کو، یہ سمجھے اللہ نے جوڑ دیا، جوڑے رکھے اپنے آپ کو۔ اور یہ اس کے بعد اپنے تعلق کو کوشش کریں کہ اس کو جہاں آپ خود کچھ سکھا سکتی ہیں لیکن رابطے کے ساتھ۔ بعض بچیاں ایسی ہوتی ہیں کہ صحیح سیکھا نہیں ہوتا، کہ سکھانا شروع کر دیتی ہیں تو غلطیاں بھی کرتی ہیں اور لوگوں کو بھی غلط طرف لے جاتی ہیں۔ تو دیکھیں کہ آپ کے جو استاد ہیں آپ کو دیکھیں کہ آپ اس قابل ہیں کہ قرآن مجید پڑھا سکتے ہیں، آپ کی تجوید بھی ٹھیک ہو گئی ہے، آپ کے قواعد بھی ٹھیک ہیں، مخرج بھی ٹھیک ہیں۔ اسی طرح اور جو مسائل ہیں، مسائل بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ میں تو ساتھیوں سے بھی کہتا ہوں کہ مسائل میں عام علماء کی نسبت مفتیوں سے پوچھا کریں کہ بہت بڑی جدید قسم کی باتیں آ گئی ہیں، بہت مشکل ہوتا ہے افراتفری، اور خصوصاً یہ جو طلاقوں کے مسائل اور جائیدادوں کے مسائل، اس میں تو اچھے خاصے لوگ گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو بھئی یہ سیکھنے کا موقع آپ کو جو دیا جا رہا ہے نا، تو آپ یہ سمجھیں اللہ کی رحمت آپ کے گھر میں آ گئی۔ پھر آپ کو کسی مدرسے میں نہیں جانا پڑ رہا، کوئی پیسے فیس نہیں دینی پڑی، اپنے گھر میں اپنی سہولت میں ریکارڈنگ بھی سن لیتے ہیں، کتنی بڑی بات ہے۔ درس قرآن بھی چل رہا ہے، تفسیر بھی چل رہی ہے، عورتوں کے مسائل بھی چل رہے ہیں، سیرت نبی کا بھی ہوتا ہے، اور کتنی ترتیبیں چل رہی ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ آپ یہ سمجھیں کہ بغیر عمارت کے ایک یونیورسٹی چل رہی ہے،
کام یونیورسٹی کا ہی ہو رہا ہے، ایک جامعہ کا ہو رہا ہے، بہت بڑے جامعہ کا ہو رہا ہے، لیکن بظاہر کوئی عمارت نہیں، تو اللہ جو کام لے تو عمارت کے تو اللہ محتاج نہیں ہے۔ تو کتنی بڑی بات ہے، کوئی یورپ میں بیٹھا ہے، کوئی امریکہ میں بیٹھا ہے، کوئی سعودیہ میں بیٹھا ہے، کوئی کس ملک میں بیٹھا ہے، کوئی کس شہر میں بیٹھا ہے، تو ایک پلیٹ فارم پہ اللہ نے جوڑ دیا ہے۔ کتنی بڑی شہادت ہے، کتنی بڑی شہادت ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ اور اس کی برکتیں آپ کی اولاد میں آئیں گی، آپ کے ماحول میں آئیں گی۔ میں نے خود دیکھا الحمدللہ، کتنی بچیاں ہمارے ساتھ لگی تو ان کے خاوند بس ایسے ہی تھے، تو ان بچیوں نے اپنے خاوندوں کی زندگی کو بدلا، اور وہ دیندار ہو گئے، باشرہ ہو گئے، نمازی ہو گئے، حیا والے ہو گئے، اور اسی طرح مرد لگے تو انہوں نے اپنی عورتوں کو بدلا۔ کتنی ایسی ہیں کہ جنہوں نے اپنی ماں باپ کو بدلا۔ میں ایک بات یہاں ضروری آپ سے کرنا چاہتا ہوں، ہر بندے کو اپنے ماں باپ سے محبت ہوتی ہے نا، اور اللہ نے بھی محبت کرنے کا اور ادب کرنے کا اور ان کا حکم ماننے کا اور ان کے لیے دعا کرنے کا حکم کیا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں ماں باپ کی خدمت کیا ہے، انہیں اچھا کھلا لیں، اچھا پہنا لیں، انہیں خوش کر لیں، ان کے ساتھ راضی ہوں، یہ عارضی بات ہے۔ زیادہ بات یہ ہے کہ میرے ماں اور باپ اگر زندہ ہے تو ان کا خاتمہ ایمان پہ ہو، اس کی فکر ہو۔ دوسری، اللہ انہیں عذاب قبر سے بچائے۔ تیسری، اللہ انہیں میدان محشر میں ذلیل ہونے سے بچائے، ان کی آخرت اچھی ہو جائے، آخرت اچھی ہو جائے۔ یہ وہ بات ہے جو بہت تھوڑے لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ ماں باپ کے لیے سب کچھ قربان کر دیں گے، لیکن ماں نماز نہیں پڑھ رہی، باپ نماز نہیں پڑھتا، فکر ہی کوئی نہیں، یا ترتیب ہی نہیں ہے۔ کچھ اور خامیاں پائی جاتی ہیں، اس کی بھی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ بعض تو بیچاری عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو جتنی بوڑھی ہوتی جاتی ہیں اتنی ان میں دنیا زیادہ آتی جاتی ہے، لال پیلے نیلے کپڑے پہن کے بڑا خوش ہوتی ہیں، بوڑھی بوڑھی عورتیں عجیب سے ڈھنگ سے وہ اپنا حلیہ بنایا ہوتا ہے اور میک اپ کیا ہوتا ہے، تو یہ تو دنیا سے جانے والی تیاری کا وقت ہے۔ تو بھائی اس محنت سے آپ کے سب سے زیادہ حقدار آپ کے ماں باپ ہیں۔ آپ کی اگر خامد ہے تو بیوی اور بچے، اور اگر بیوی ہے تو خامد اور بچے، یہ پہلے درجے میں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت کا ہوا تو سب سے پہلے آپ کی زوجہ، ہم سب کی امی جان حضرت خدیجہ الکبریٰ آئیں، پھر اس کے بعد آپ کے دوست میں حضرت بکر صدیق آئے، آپ کے کزن حضرت علی بچے تھے وہ آئے، آپ کے غلام حضرت زید تھے وہ آئے، تو قریبی گھرانہ۔ پھر آپ نے اپنے قریش کو دعوت دی۔ تو ہم تو باہر، میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ باہر ان کی بڑی محنت ہے، گھر میں محنت کوئی نہیں۔ اپنے گھر کو، میاں بیوی ہے نا تو خامد کی نمازوں کی فکر کرے، پیار کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، اور اللہ سے رو رو کے مانگے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ مسلمان نہیں تھی، تو وہ کبھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بھی کر دیتی۔ تو ایک دفعہ کچھ ایسی زیادہ نہیں کرتی، لیکن کوئی ایسے بات کہہ دیتی جو گستاخی کے زمرے میں آتی۔ تو ایک دفعہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روتے روتے مسجد نبی میں آئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو ہریرہ کیوں روتے ہو، کیا ہو گیا آپ کو؟ کہا یا رسول اللہ، آپ میری والدہ کے لیے دعا کیوں نہیں کرتے ہیں؟ میری والدہ کی وجہ سے مجھے بڑا دکھ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ایمان عطا فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہاں سے واپس بھاگ کے، یہ یقین تھا کہ اب رسول اللہ کی دعا قبول ہوگی، آج جو دعا کیا وقت پورا ہو گیا۔ واپس گئے تو دروازہ بند تھا، دروازہ کھٹکھٹایا 2-3 دفعہ، تو ماں نے کہا میں غسل کر رہی ہوں، دروازہ کھول دوں گی۔ اب یہ باہر کھڑے ہیں، جو ہی دروازہ کھلا تو ماں نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد۔ تو کس کی فکر نہیں؟ ابو ہریرہ کو اپنی ماں کی فکر نہیں ہے نسبت دی۔ ایک سوال ہے میرا بھی آپ سے، کیا ہمیں اپنے ماں باپ کی ایسی فکر ہے کہ ان کی قبر بھی اچھی ہو، ان کا نام ہو، ان کو پیسے دیے جاتے ہیں، انہیں خوش گاڑیوں میں پھرایا جاتا ہے، انہیں اچھے کپڑے پہنائے جاتے ہیں، سیر و تفریح پہ ساتھ دیا جاتا ہے، اچھے اچھے، اور ان کی کیا ان کی اس بات کا فکر ہے کہ وہ قبر ان کی جو ہے نا وہ تخت، اس میں نا ایسا، میں ایک واقعہ ایک جگہ پڑھ رہا تھا، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک قبرستان میں گیا تو میں نے پڑھ کے دعا کی، تو پھر میں نے اللہ سے کہا اللہ مجھے دکھا نظر آ، تو میں نے دیکھا کہ لوگ ثواب لینے کی بھاگ رہے ہیں۔ تو ایک بیوی کو میں نے دیکھا تو وہ بڑے شان سے بیٹھی تھی، بڑا شاہانہ انداز پہ جیسے بادشاہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور اس کے پاس ٹوکروں کے ڈھیر تھے۔ تو میں نے کہا بی بی آپ کون ہیں؟ بڑے شان سے بیٹھی ہیں، تاج پہنا ہوا ہے اور یہ ٹوکرے ہیں، لوگ بھاگ رہے ہیں، آپ کو فکر ہی نہیں؟ کہا بھئی
یہ ایک بندے نے کسی نے سواب پہنچایا تو ان کو تقسیم ہو رہا، تو کہا بی بی تجھے ضرورت نہیں؟ اس نے کہا مجھے کائے کی ضرورت، زندہ رہے میرا بیٹا، ایک قرآن مجید روز پڑھ کے مجھے بخشتا ہے، یہ سب اسی کی برکت ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں نے کہا تیرا بیٹا کہاں ہوتا ہے؟ اس نے فلانی جگہ ہے نا۔ تو کہتے ہیں میں جب گیا تو دیکھا حلوائی تھا، اور وہ کام کے دوران میں نے اسے دیکھا وہ لوگوں سے باتیں تھوڑی کرتا اور اس کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ کہتے مجھے یقین بن گیا۔ کہتے ہیں وقت گزر گیا، خاصا وقت گزر گیا، ایک دفعہ اسی قبرستان سے گزرا تو میں نے پڑھا تو میں نے دیکھا وہ مائی بھی بھاگ رہی ہے۔ کہتے ہیں میں تو گھبرا گیا، یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ میں کہا مائی کیا ہو گیا تجھے آج؟ تو بھی فرمایا وہ میرا بیٹا فوت ہو گیا، اب پڑھ کے بخشنے والا کوئی نہیں ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، ہم نے ماں باپ کی زندگی میں تو ان کے پاؤں کے نیچے اپنے آپ کو بچھا دیا، کیا مرنے کے بعد بھی کبھی ان کے لیے دعائیں کی ہیں؟ کیا ان کو پڑھ کے بخشا ہے؟ ان کی طرف سے صدقہ کیا ہے؟ ان کے لیے دعائیں کی ہیں؟ جو لوگ حرمین آتے جاتے ہیں کیا ان کو اس میں یاد رکھتے ہیں؟ یہ تو چند اچھے جو دیندار ہیں، ان کے علاوہ تو باقی لوگوں کو تو بھول جاتا ہے۔ وہ تو کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جان چھوٹ گئی یار۔ تو یہ کون سی محبت ہے ماں باپ کے ساتھ؟ انہوں نے تو اپنی زندگی بچھائی ہوتی ہے۔ آپ خود دیکھیں اپنے بچوں کے ساتھ آپ کیا سلوک کر رہے ہیں، زندگی لگا دیتے ہیں، تو ان کا کیا حق ہے؟ تو بھئی میں یہ جو بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ آپ اپنی ذات اپنے گھر سے اس کام کو لے کے چلیں، یہ نہیں کہ چراغ کے نیچے اندھیرا، لوگوں میں روشنی پھیلی اور نیچے اندھیرا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک نور بن جائے گھر میں، ایک حالات بن جائے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے تھوڑے پیسے میں بھی اللہ کفایت کریں گے، برکتیں دیں گے، بیماری میں بھی خوشیاں ہوں گی، اللہ کا تعلق بیماری میں اور زیادہ اللہ کے قریب کر دے گا، غموں میں ٹوٹوں میں اللہ کی ایسی نسبت مل جائے گی کہ آدمی سوچے گا مجھے یہ کیا نعمت اللہ نے دی تھی۔ تو بھئی یہ سیکھنے کا مقصد ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، اللہ والے بن جائیں، اور اللہ والا بننے کے لیے اللہ والوں کی صحبت بہت ضروری ہے۔ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے نا، تو آپ ایسے نیک لوگوں سے جب تعلق رکھیں گے تو ان کے دل میں ایک نور ہوتا ہے۔ میری بات کو غور سے سمجھیں، آپ ہیٹر کے پاس جائیں نا تو سردی میں بھی آپ کو ہیٹر گرم کر دے گا، آپ کو سردی نہیں لگے گی۔ آپ گرمی میں باہر سے آئیں، اندر اے سی ہے تو کمرہ اتنا ٹھنڈا ہے آپ کو گرمی نہیں لگے گی۔ اسی طرح ہی جو نیک صالحین ہوتے ہیں اللہ جل شانو نے ان کے دلوں میں ایک نور رکھا ہوتا ہے، ان کے دلوں میں ایک کیفیت ہوتی ہے، تو جن کا ان سے تعلق بنتا جاتا ہے وہ نور کی کیفیت ان کے دلوں کو منتقل ہوتی ہے۔ جیسے میں زبان سے کہہ رہا ہوں نا تو آپ کے کان سن رہے ہیں یا آپ آنکھ سے دیکھتے ہیں، اسی طرح کچھ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے دلوں میں نور ہوتا ہے اور ان کے دل دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، اور ان کی مجلس میں رہنے سے یہ تینوں چیزیں دل کو نصیب ہو جاتی ہیں۔ پھر دل ذاکر بھی ہو جاتا ہے، دل سنتا بھی ہے، دل دیکھتا بھی ہے۔ حدیث مبارکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو بھئی دین کو سیکھنے کے لیے دینی ماحول بھی چاہیے، دینداروں کے ساتھ رابطہ بھی چاہیے، وگرنہ حالات بدل دیتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں گرمی ہے تو موسم بدل گیا، آپ کو سردی لگے گی، تو آپ جب دوسری مجلسوں میں نے بڑے بڑے دینداروں کو دیکھا ہے، شادیوں میں جاتی ہیں بچیاں جو باپرد ہوتی ہیں بے پرد ہو جاتی ہیں، ماحول بدل گیا ہے نا۔ تو بھئی اس لیے میری گزارش ہے کہ اپنے آپ کو ایسے دینی ماحول میں لے کے چلیں، ایسے دینی ماحول کے کہ اس کی برکتیں ہمارے وجود میں، ہماری روح میں اتر جائیں اور ہمارے ماحول میں، ہمارے بچوں میں اتر جائیں۔ جیسے یہ جو بچے کو ماں دودھ پلاتی ہے تو بظاہر تو ایک فیڈنگ ہے، اس کو طاقت ہے، لیکن آپ کو اندازہ نہیں ہے یہ صرف فیڈنگ نہیں ہے، ماں کی کیفیت، ماں کا اللہ سے تعلق، قرآن سے نسبت، رسول اللہ سے تعلق، یہ ساری چیزیں بھی اس کے وجود میں منتقل ہوتی ہیں۔ صرف دودھ نہیں کہ اس دودھ، ماں کے دودھ کا نعمت بدلنی بڑا تگڑا ہے، ارے ماں کے دودھ کے ساتھ اس کی زندگی کی محنت بھی بچے کو منتقل ہوتی ہے۔ ایک نطفے سے بظاہر ہے تو بھی اس کے اندر جو ماں اور باپ کی کیفیت ہے وہ بھی بچے کو منتقل ہوتی ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو ایسے ماحول میں جوڑیں، پردے کے ساتھ، شریعت کے تقاضوں کے ساتھ، شریعت کی ترتیب کے ساتھ، تو انشاءاللہ یہ سیکھنے سکھانے کے ساتھ عمل کی بھی توفیق عطا ہو جائے گی۔
اللہ میرے آپ کے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ میں تو سمجھتا ہوں یہ میرے لیے گناہ گار آدمی کے لیے بڑا اعزاز ہے کہ آپ کی اس مجلس میں مجھے بھی حاضری نصیب ہو گئی۔ اللہ میرے بھی گناہ معاف فرمائے اور مجھے بھی اعزاز نصیب ہو گیا آپ کی مجلس کا۔ اللہ کرے اللہ ہمیں میدان محشر میں اپنے نبی کے ساتھ، اپنے ماں باپ مشائخ کے ساتھ، اپنی اولادوں کے ساتھ، آپ لوگوں کے ساتھ اللہ حوض کوثر میں بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے میں بھی اللہ ہم سب کو شامل فرما لے۔ اللہ میرے آپ کے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ چلے جی دعا کر لیتے ہیں۔